السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ننھے منھے اچھے بڑے چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بڑی ہی پیاری اور بہت ہی عمل والی باتیں ہیں کہ ہر طرح کا ایک ٹاپک پوائنٹ دیے جائیں گے جو آپ توجہ سے پوری ویڈیو کو سننا انشاءاللہ العظیم اور بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو نمبر 1، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے آپ کے پیارے رشتے بے قدری کریں تو بد مزاجی اختیار کریں تو کوئی ملامت نہیں کرنی میں تب رہنے کی بہترین جگہ یہی ہے کہ آپ ایک حدود میں اپنے آپ کو کور کر لو۔ تو میرے پیارے بچوں، میٹھے بچوں، کبھی کبھی اپنی جسمانی جو ہے قوت اور دولت پر بھروسہ کبھی نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اللہ پہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلنے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ روٹی کا احترام کرو کیونکہ وہ آسمان اور زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ جو مرد کثرت سے عورت سے بات چیت کرتا ہے اس مرد کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا، اس اللہ پر مکمل توکل کرو۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ تو میری پیارے بچوں، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بیٹیوں اور ماں میں جدائی ڈالتا ہے اور بہنوں اور بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ مرد کو اس لقمے کا بھی اجر ملتا ہے جو وہ بڑی محبت سے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے اور اپنی بہنوں سے عزت سے کھانا رکھتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ جو گھر میں بیٹیاں آتی ہیں ان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، محبت دیتا ہے، اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کر لو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکائے رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں یا نہ۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ زندگی واحد ایک پودا ہے جس کا بیج زمین کو اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فانی ہیں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اس پر مارتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہوگی تو تم سے دنیا محبت کرے گی، اللہ والے محبت کریں گے۔ دنیا دار تو تم سے پیچھے ہٹیں گے لیکن اللہ والے تم سے محبت کریں گے تمہاری زبان کی سچائی اور دل کی سچائی کی وجہ سے۔
مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ ہی کے حوالے کر دو، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھو۔ دل دکھانے پر جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز جھک کر پیش کرتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دعا کے لیے دوسروں کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں قدم قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اس گھر میں برکت اور خوشی کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جائیں اور گھر میں آنے والی بیٹیوں کی قدر نہ کی جائے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں بیٹیوں کی قدر نہ کی جائے۔ کسی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کے ماں باپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پر کھینچی جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پر کھینچی جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، رشتے پر کھینچی جائیں تو دیواریں بنا دیتی ہیں۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی۔ جیسا ہی ظرف ہو ویسی ہی اس کی تخلیق۔ بے شک اجازت چاہوں گی، ہمت اور حوصلہ بڑھائیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔